أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے پکڑا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد، لا تسفکون، تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، اپنا خون، یعنی ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون، اور نہ ہی تم نکالو گے، انفسکم، اپنی جانوں کو، یعنی اپنے لوگوں کو، من دیارکم، ان کے گھروں سے، ثم، پھر، اقررتم، تم نے اقرار کیا، یعنی یہ معاہدہ قبول کر لیا، وانتم، اور تم، تشہدون، گواہ تھے، ثم، پھر، انتم، تم، ہؤلاء، وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے ہو، مارتے ہو اپنی جانوں کو، یعنی اپنے لوگوں کو، وتخرجون، اور نکالتے ہو تم، فریقاً، ایک گروہ کو، منکم، اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، حملے کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاثم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ، اور اگر، یأتوکم، وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، تفادوہم، تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وہو، اور حالانکہ وہ، محرم، حرام کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، افتؤمنون، کیا پس تم ایمان رکھتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے کے ساتھ، وتکفرون، اور تم انکار کرتے ہو، ببعض، کچھ حصے کا، فما جزاء، پس کیا ہے بدلہ، من یفعل، جو شخص کرتا ہے، ذالک، یہ کام، منکم، تم میں سے،
الا مگر، یعنی اس کام کا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کیا بدلہ ہے؟ الا مگر خزیٌ، رسوائی ہے، ذلت ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامۃ، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب، سخت ترین عذاب کے۔ وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، عما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ اولئک، یہی، الذین، لوگ، اشتروا، انہوں نے خریدا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرۃ، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، کمی کی جائے گی، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کی، عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد جو لیا گیا اس کا تذکرہ تھا، اور اس عہد کی بنیادی بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور اس کے اندر اس حدیث کا میں اضافہ کرتا چلوں تاکہ اس آیت کی مزید ہمیں سمجھ آ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، پڑھنا، یہ سب سے افضل، اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مقبول عمل ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت، نماز بر وقت ادا کرنا، جماعت کے ساتھ، صحیح وقت میں، سنت کے مطابق۔ انہوں نے پھر سوال کیا اس کے بعد، تو دوسرا مقبول ترین، محبوب ترین عمل، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق اور پھر والدین کا حق، اور یہ اعمال میں سے سب سے بہترین اعمال ہے۔ اور تیسرا سوال کیا اس کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اسے آپ اندازہ لگا لیں، والدین کی خدمت، ان کی اطاعت، فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک، نیکی، اللہ کے راستے میں یہ مال اور جان قربان کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے، اور جس کو آج لوگوں نے فراموش کر دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، قدر و قیمت نہیں۔ والدین کی اطاعت، فرما برداری، حسن سلوک کتنا بڑا عظیم عمل ہے، لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں، اکثریت اس سے غافل ہے۔ تو اس کے بعد ان آیات کے اندر یہودیوں سے مزید جو اللہ رب العزت نے عہد لیے ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، اور نہ ہی دوسروں کو جلا وطن کرنا ہے، اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے۔ یہ یہودیوں سے عہد لیا۔ اللہ فرماتے تم نے اس عہد کو قبول کیا اور پھر اس کے اوپر تم گواہ بھی ہو، لیکن تم وہی لوگ ہو، تم لوگوں نے اپنے اس عہد کی پاسداری نہیں کی۔ کون سی بنیادی چیزیں ہیں؟ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر جو نبیوں پر ایمان لائے ان کی شریعت کے اندر یہ بات مقرر کر دی کہ ایک دوسرے کی عزت کا، خون کا اور ایک دوسرے کی مال کا تم نے محافظ بننا ہے، ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کے اندر بھی ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔
کہ مسلمان، اس کی عزت، مسلمان کی جان، اس کا مال، یہ بہت ہی اللہ رب العزت کے ہاں اہمیت کا حامل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کی مثال کتنی خوبصورت بیان فرمائی ہے کہ مسلمان ایک جان، ایک جسم کی مانند ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں، حسن سلوک کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح انسان کا پورا جسم ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آدمی کو اپنا پورا جسم وہ ایک طرح کا عزیز ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ سے وہ محبت کم کرے، دوسرے ہاتھ سے وہ زیادہ پیار کرے، ایک آنکھ کو تکلیف پہنچے تو دوسری آنکھ اس کی راحت محسوس کرے، نہیں۔ فرمایا اگر مسلمان کے ایک عضو کو، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، بخار آتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو پورا جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے معاشرے کی، مسلمانوں کے آپس میں ان کی ایک جسم کی جانب مثال یہ بیان کی گئی کہ مسلمان اس طرح ہوتے ہیں۔ اور مزید کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، فرمایا لا یحقرہ ولا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، لوگوں مسلمانوں کا خون، مسلمان کی عزت دوسرے کے اوپر ایسے ہی حرام ہے جس طرح یہ بیت اللہ کی حرمت ہے، اور اس حرمت والی جگہ کے اندر کوئی بھی وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے تم اس کو حرام سمجھتے ہو، اس کے قریب نہیں جاتے، ایسے مسلمان کا مال، اس کی جان، اس کی عزت دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ تو یہودیوں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا نہیں، جلا وطن نہیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف تم نے دشمن کی، ظالموں کی مدد نہیں کرنی، اور اگر کوئی تمہارا بھائی کہیں پھنس جائے تو فدیہ دے کر، معاوضہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لینا ہے، یہ ان سے وعدہ لیا۔ اور یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں کیونکہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 گروہ تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور یہ تینوں بڑے گروہ تھے، اور ان کے علاوہ 2 گروہ تھے بت پرست مشرک لوگ تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ اب یہ تینوں یہودی قبائل، ان میں سے بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ خزرج کا حلیف تھا، ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا، اور جو اوس قبیلہ تھا ان کا معاہدہ، وہ حلیف بنو قریظہ کے تھے۔ اب یہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور یہودی ان کو لڑاتے بھی رہتے تھے، اور یہ مشرک بت پرست تھے، اور یہ سارے کے سارے یثرب جو مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، یہاں رہنے والے تھے۔ تو ان کی جب آپس میں لڑائی ہوتی، اب ظاہر بات ہے کچھ یہودی قبائل اس قبیلے کے ساتھ ہیں اور ایک یہودی قبیلہ وہ اوس کے ساتھ ہے، جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تو اپنے اس حلف کے تحت یہ بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے، اور جب لڑائی ہوتی ظاہر بات ہے ادھر بھی یہودی ہے ادھر بھی یہودی ہے، ایک دوسرے کو یہ مارتے، قتل کرتے، اور جو قبیلہ غالب آ جاتا وہ دوسرے کے لوگوں کو قیدی بھی بنا لیتا، ان کے لوگ ادھر پکڑے جاتے یا ان کے لوگ ادھر پکڑے جاتے، اور کبھی کبھی دوسروں کو گھروں سے نکال دیتے، ان کے گھروں پہ قبضے کر لیتے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی کہ تم نے عہد کیا تھا، ہم نے نہ خون بہانا ہے، نہ ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنی ہے دشمن کی، اور نہ ہی ہم نے ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا ہے۔ فرمایا ثم انتم ہؤلاء، تم وہی لوگ، تم نے کیا کیا؟ تقتلون انفسکم، تم نے ایک دوسرے کے حلیف بنا کر مخالفت میں آ کر لڑائی کی، ایک دوسرے کی جانوں کو قتل کرتے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، ایک گروہ جس کا زور چلتا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، وہ حملے کرتے، غالب آ جاتے، ظلم اور زیادتی کرتے،
نتیجہ کیا ہے؟ دوسرا گروہ وہ اگر مغلوب ہو جاتا تو ان کے کچھ لوگ پکڑے جاتے، اب ادھر سے یہودی پکڑے گئے یا ادھر سے پکڑے گئے، اور جب وہ قیدی بن جاتے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، تو تم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ اور ان کی شریعت کے اندر یہ بھی تھا اگر کوئی پکڑا جائے تو اس کا بدلہ فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیا جائے۔ اب یہ ان کو اپنی شریعت کا اصول تو یاد رہتا کہ ہمارا کوئی آدمی پکڑا جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لینا ہے، لیکن وہ پہلے 3 اصول اس کو فراموش کر دیتے، ایک دوسرے کا خون بہانا، لڑنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا، اور ایک دوسرے کے خلاف دشمن کے ساتھ تعاون کرنا۔ اس وقت یہ سارے اصول فراموش کر دیتے اور آخری اصول ان کو یاد رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے تو تم ان کا فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ، ان کو قیدی بنانا، گھر سے نکالنا، لڑائی کرنا، یہ چیز تمہارے اوپر حرام تھی۔ اب حرام کا ارتکاب کر کے تم بعد میں کہہ رہے ہو ہم نے یہ حلال چیز اور حلال حکم اس کے اوپر عمل کرنا ہے، جبکہ ان کو قیدی بنانا یہ حرام تھا۔ جب قیدی بنانا حرام تھا تو پھر اس اصول کو تم نے یاد کیوں نہیں رکھا؟ تو انہوں نے اس طرح دوگلی پالیسی اپنائی۔ یہ ان کی منافقت تھی، اپنی شریعت کے کچھ حصوں کو مان لیتے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے، جو اچھا لگتا اس کے اوپر عمل کر لیتے، جس کے اوپر جی نہیں چاہتا اس کو فراموش کر دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم لوگ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل اور ایسی شریعت کے اوپر عمل کرنا یہ قطعاً پسند نہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ ناراض کر دینے والی بات ہے کہ شریعت کا کچھ حصہ لے لیا جائے، کچھ چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ یہودیوں کا وتیرہ ہمارے اندر بھی سرایت کر گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا طرز عمل، ان کا کردار بار بار ہمارے سامنے مختلف انداز میں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم نے ان کے کردار کو نہیں اپنانا، لیکن ہم نے اپنا لیا ہے۔ اب دین اسلام، اس کے کتنے احکامات ہیں، اوامر اور منہیات، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اب لوگ جو دل چاہتا ہے اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، جو جی نہیں چاہتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جن چیزوں سے روکا گیا ہے کچھ چیزوں پر رک جاتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو وہ مختلف ہیلے بہانے سے اپنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے، اور ہم مسلمان کلی طور پر اس سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، کوئی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا، لیکن سود کھا لیتے، سود کھا لیتے ہیں، سود کی کمائی کرتے ہیں، سود کے کاروبار کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں اور خنزیر کا گوشت چھوڑ دیتے ہیں۔ اور خنزیر کا گوشت کھانا یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم اللہ رب العزت کے ہاں سود کا کھانا ہے۔ سود بڑا جرم ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ اور خنزیر کا گوشت وہ اگرچہ حرام ہے لیکن سود کے برابر نہیں۔ سود کو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 60 اس کے گناہ کے 60 حصے ہیں، اور سب سے کم تر گناہ یہ سود کھانے کا کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کرے، یہ سب سے کم ترین آپ اندازہ کر لیں کہ سود کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ سود کو چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو سود تھوڑا بہت جو رہتا وہ بھی چھوڑ دو۔ اب وہ اتنا سنگین جرم مسلمانوں کے یہاں کوئی پرواہ ہی نہیں، ہر دوسرا آدمی سود کے اندر مبتلا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے۔ ایسے ہی شراب نہیں پئیں گے، لوگ شراب نہیں پئیں گے، لیکن کچھ لوگ وہ شراب نہیں پیتے لیکن ایسی کمائی جو حلال کی نہیں ہے، حرام کی کمائی ہے،
اس سے جب حلال چیز خریدتے ہیں تو وہ چیز بھی اسی طرح حرام ہو جاتی جیسے شراب حرام ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی پرواہ نہیں۔ اب ایک آدمی حرام کی کمائی ہے، ناجائز کمائی ہے، وہ اگر کوئی چیز خریدتا ہے وہ چیز حلال کی ہے، اب جب وہ کھائے گا تو وہ بھی اسی طرح حرام ہوگی جس طرح خنزیر کا گوشت ہے اور شراب حرام ہے۔ تو اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو اپنے لیے جواز بنا لیتے ہیں۔ تو یہ دین کے اندر اللہ رب العزت کو یہ عمل قطعاً پسند نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کو مان لینا، کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین کے اندر مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ تو ہو نہیں سکتا آدمی ایک ٹانگ دین کے اندر رکھ لے اور ایک ٹانگ شریعت کے بعد رکھ لے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ایک ٹانگ گاڑی میں رکھ لی کہ میں نے لاہور جانا ہے، دوسری ٹانگ زمین پر رکھ دے میں نے یہ ٹانگ نہیں، تو آپ کا جسم پہنچ جائے گا؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ دین پسند ہے جو کلی طور پر اپنایا جائے، یہ نہیں کہ مرضی کا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو، جو مشکل عمل ہو اس کو چھوڑ دینا، جو آسان عمل ہو وہ عمل کر لینا نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ حصے چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ سنگین جرم ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو آدمی ایسا طرز عمل اپناتا ہے اس کو ہم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، دنیا کے اندر۔ آخرت میں تو عذاب ہے، فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، آخرت میں تو سخت ترین عذاب کی جانب ان کو لوٹایا جائے، لیکن دنیا کے اندر فرمایا ان کے لیے رسوا کن اور ذلت والی زندگی ہے۔ اور یہودیوں کے ساتھ ایسے پھر ہوا، یہ تینوں قبیلے ذلیل اور رسوا ہوئے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، بہت جلد چند ہی سالوں کے بعد مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے، نکال دیے گئے۔ اور تیسرا گروہ بنو قریظہ، یہ اس سے بھی زیادہ بدترین انجام کا شکار ہوا کہ ان کے سارے غزوہ احزاب کے اندر انہوں نے بدعہدی کی، نتیجتاً اس جرم کی پاداش میں ان کے سارے بالغ افراد 600-700 درمیان ان کی تعداد تھی، وہ قتل کر دیے گئے۔ یہ دنیا کے اندر ذلت اور آخرت کے اندر سخت ترین عذاب۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، دین کو قبول کرو، مکمل قبول کرو، یہ نہیں کہ کچھ حصہ تم قبول کر لو اور کچھ حصہ چھوڑ دو۔ کتنے لوگ ہیں جو 5 نمازیں فرض ہیں، صبح کی نماز پڑھ لی، ظہر کی پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، 3 چھوڑ دی، 1 چھوڑ دی۔ اب یہ ایک آدھی نماز چھوڑ دینا، باقی نمازوں کے اوپر پانی پھیر دینا ہے۔ نمازیں 5 ہی فرض ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں جی 3 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، 4 پڑھ لیتا ہوں، 1 یا 2 چھوڑ دیتے۔ تو دین یہ نہیں ہے اپنی مرضی سے عمل کرنا، دین یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا، وہ اعمال اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو اپنی مرضی سے دین کو قبول کرتا ہے وہ دنیا میں ذلت اٹھائے گا اور آخرت میں اس کو سخت ترین اللہ رب العزت کے یہاں عذاب کا وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ فرمایا ایسا عذاب فلا یخفف وما اللہ بغافل عما تعملون، پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے، تم جو بھی عمل کرتے ہو، عمل چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ریاکاری کے لیے کیا جا رہا ہے، سب چیزوں کا علم ہے اللہ رب العزت کے پاس، وہ کسی عمل سے بے خبر نہیں۔ لیکن ان یہودیوں نے یہ طریقہ کیوں اپنایا؟ ان کا مطمع نظر صرف دنیا تھی کہ دنیا میں ہم کیسے سکون پالیں، دنیا میں ہمیں کوئی 4 پیسے مل جائیں، دنیا کی ہمیں عزت مل جائے، جبکہ دنیا کا سکون، دنیا کی عزت اور دنیا کی راحت اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، دین کے اوپر مکمل طور پر چلنے سے ملتی ہے۔ فرمایا یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر مقدم رکھا، اس کو خرید لیا، اس کو سینے سے لگا لیا، آخرت کو فراموش کر دیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، قیامت والے دن اللہ رب العزت پھر ان کو جس عذاب میں مبتلا کریں گے اس کے اندر کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی چھوٹ، کوئی رعایت، کوئی ان کے لیے نرمی نہیں ہوگی اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر دین کو سمجھ کر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔